بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کے نصاب میں دعوت و ارشاد کا ایک پرچہ بھی ہوتا ہے، اور دعوت و ارشاد یا دعوت و تبلیغ دین اسلام میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے متعلق بھی عام طور پہ سوال پوچھے جاتے ہیں، تو آج ہم کچھ سوالات جو اہم ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے دعوت و ارشاد کے متعلق۔ چنانچہ آج کا پہلا سوال یہ ہے، دعوت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دعوت کے لغوی معنی ہیں پکارنا، مدد طلب کرنا، راغب کرنا۔ یہ تمام دعوت کے لغوی معنی بن سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت و تبلیغ کا فریضہ کن لوگوں نے سنبھالا؟ تو اس کا جواب ہے، علماء امت نے دعوت کا فریضہ سنبھالا۔ اگلا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دار التبلیغ کہاں قائم کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، دار ارقم میں۔ یہ حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، اور صفا پہاڑی کے دامن میں یہ واقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نبوی میں اسے اپنا مرکز بنایا، اور تاریخ اسلام کی تاریخ میں اس کو پہلا تبلیغی گھر یا پہلا دار التبلیغ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، دعوت و تبلیغ کے اصول بیان کریں۔ تو اس کے 3 اصول ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی حکمت کے ساتھ دعوت دینا، اور دوسرے نمبر پر ہے موعظہ حسنہ، اچھے طریقے سے نصیحت کرنا، اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے جدال بالاحسن، یعنی اچھے طریقے سے کسی کے ساتھ مناظرہ اگر کرے تو اچھے طریقے سے کرے۔ یہ دعوت کے اصول ثلاثہ ہیں، جن کا تذکرہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن سورۃ النحل کے اندر یہ اصول ثلاثہ بیان ہوئے۔ اگلا سوال یہ ہے، ایسا علم جو بھلائی اور برائی کی حقیقت کو بیان کرے اور ظاہر کرے، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس علم کو علم اخلاق کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، مدینہ کے پہلے مبلغ صحابی رسول کا نام بتلائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے پہلے مبلغ ہیں۔ ان کو مقری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلے مدینہ میں تبلیغ کے لیے گئے تھے، اور لوگوں کو جا کر انہوں نے وہاں پہ دعوت و تبلیغ اور نصیحت اور کی، اس وجہ سے ان کو مقری کہا جاتا ہے۔ اس دور میں ان کو مقری کہا جاتا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے، قوم نوح جن بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی ان کے نام بتائیں۔ تو ان کے نام درج ذیل ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 بت تھے قوم نوح جن بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے، تاریخ دعوت و عزیمت کے مؤلف اور مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے مؤلف ہیں۔ آج کا اگلا سوال یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس صورت میں فرعون کو دعوت حق پہنچانے کا حکم دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، وہ ہے سورۃ طٰہٰ۔ یہ وہی صورت ہے جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی مذکور ہے، اور اسی صورت میں وہ تذکرہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، پھر ان کو فرعون کے پاس بھیجا گیا۔ تو سورۃ طٰہٰ میں یہ واقعہ مفصلاً مذکور ہے۔
آج کا ہمارا اگلا سوال یہ ہے، خطیب الانبیاء کس نبی کا لقب ہے؟ تو خطیب الانبیاء کا لقب حضرت شعیب علیہ السلام کو دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے والد اور والدہ کا کیا نام تھا؟ تو والد کا نام لامک، جبکہ والدہ کا نام سنما بنت انوش کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ کا نام سنما بنت انوش۔ آج کا ہمارا اگلا سوال یہ ہے، طوفان نوح کب ختم ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے 10 محرم الحرام کو، اور آپ علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اگلا سوال یہ ہے، اخوان المسلمین کے بانی کا نام اور مقام لکھیے۔ تو ان کے بانی کا نام حسن البنا ہے، جبکہ مقام مصر، اور مصر میں اسماعیلیہ نامی جگہ پر انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ آج کا ہمارا اگلا سوال یہ ہے، قرآن پاک میں قوم عاد کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قوم عاد کو ذات العماد کے نام سے پکارا گیا۔ قوم عاد کو ذات العماد کے نام سے کیوں پکارا گیا؟ اس وجہ سے کہ زور آور تھے، نیز قوی الجثہ تھے، یعنی جسمانی طور پہ یہ مضبوط تھے، اسی طرح طویل القامت تھے، یعنی قد ان کے بڑے بڑے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ارم ذات العماد کے لقب سے پکارا گیا۔ آج کا ہمارا اگلا سوال یہ ہے، قوم عاد کا ابتدائی مذہب کون سا تھا؟ تو یہاں پہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ نہ جانے ان کا ابتدائی مسلک کون سا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آج سے پہلے انٹرویو میں پوچھے جا چکے ہیں۔ تو قوم عاد کا ابتدائی مسلک بت پرستی تھا، جبکہ قوم عاد کے مشہور بت جو تھے وہ 3 تھے۔ چنانچہ آپ اس کو سوال کی شکل میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ قوم عاد کتنے بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی؟ تو جواب ہے 3۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قوم سمود کا وطن بتائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، قوم سمود مدینہ منورہ سے شمال کی جانب وادی حجر میں رہتی تھی۔ حجاز اور شام کے درمیان کا ایک علاقہ ہے حراری قبری کا میدان، یہ ان کی سکونت کا علاقہ تھا۔ اگلا سوال یہ ہے، سونے سے پہلے کی دعا بتائیں۔ تو سونے سے پہلے کی جو دعا ہے وہ ہے اللہم باسمک اموت و احیا۔ اس طرح لکھا جاتا ہے اللہم باسمک اموت و احیا، یہ سونے سے پہلے کی دعا ہے۔ آج کا ہمارا اگلا اور آخری سوال یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی کتنی آیات میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے 26 آیات۔ اب آیات 26 ہیں، جبکہ ذکر 27 بار ہے، یعنی ایک آیت میں 2 بار آپ کا نام آیا ہے۔